اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین۔ نہج البلاغہ کے تعارف کے سلسلے میں ہمارے دروس چل رہے تھے۔ آج ہم نہج البلاغہ کے مؤلف یعنی آغا سید رضی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آغا سید رضی 359 ہجری میں بغداد میں متولد ہوتے ہیں، اور ان کا نسب اگر دیکھا جائے تو ہم والد کی نسبت سے ہم مادر کی نسبت سے، یعنی والدہ بھی اور والد بھی دونوں سید ہیں۔ ان کے والد بزرگوار 5 واسطوں سے ان کا سلسلہ پہنچتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک، اور والدہ کا 6 واسطوں سے امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ سید رضی کیونکہ دونوں طرف سے، ہم ماں کی طرف سے اسی طرح باپ کی طرف سے سید تھے، اسی لیے ان کو ذو الحسبین بھی کہا گیا ہے، ان کو شریف بھی کہا گیا ہے۔ مختلف سید کے القاب ہیں۔ مختصر سی زندگی آغا سید رضی کی، لیکن وہ اس مختصر زندگی میں انہوں نے اتنے عظیم کارنامے انجام دیے کہ بڑے بڑے علماء فقہاء متعجب ہوئے کہ انہوں نے اتنے کم سنی میں کتنی بڑی حیرت انگیز کاوشیں کیں جو عالم اسلام کے لیے ہمیشہ کے لیے درس ہیں اور بڑا ذخیرہ ہیں۔ آغا سید رضی کے والد بزرگوار اس دور کے بڑے مشہور اور پاک طینت افراد میں سے تھے۔ ان کے اس دور میں بڑے مقامات ان کو ملے۔ آغا سید رضی کے والد بزرگوار اس دور کی حکومت میں ان کو خاص عہدے تھے۔ ان کی مادر گرامی کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، اور شیخ مفید جیسے عظیم فقیہ عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ احکام النساء میں نے ان کے لیے لکھے، اور اس کی ابتدا میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ من السید جلیل فاضل ادام اللہ اطلاع یافتے ہم کے مائل بتدوین کتابی است، مشتمل بر ہمیں احکامی کے مکلفین محتاج بیامی باشن و مخصوصاً زنہا باید بدانن و آدام اللہ توفیقہا علاقہ خدرہ برائے تالیف ان کتاب بمن اطلاع دادے است۔ یعنی اس دور میں جناب سیدہ جو والد گرامی ہیں، والدہ ہیں آغا سید رضی کی، وہ آغا شیخ مفید ان کے بارے میں یہ جملات فرما رہے ہیں۔ اور جب ان کی وفات ہو گئی، یعنی سید رضی کی والدہ کی جب وفات ہو گئی، تو انہوں نے ایک عظیم شعر کہا، لو کان مثل کے کل ام برہ غنی البنون بہا عن الآباء۔ آغا سید رضی نے یہ شعر کہا کہ اگر سب مائیں آپ جیسی ہوں تو غنی البنون بہا عن الآباء، تو فرزند اپنے والدوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ یعنی اگر مادر آپ جیسی مادر ہو جو اتنی تقوی میں پارسا، متقی، پرہیزگار، اور علم اور فضل میں ان جیسا نام نہ ہو، تو اگر آپ جیسی مائیں ہوں تو غنی البنون بہا عن الآباء۔ سید رضی جیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ والدین کی طرف سے ذو الحسبین ہیں، اور عظیم ان کا نسب ہے، نسب ان کا اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتا ہے، امام کاظم تک پہنچتا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ نابغہ روزگار تھے آغا سید رضی،
کم سنی میں انہوں نے اساتید کے پاس جیسے ہی جاتے تھے تو ہر جگہ مشہور ہو گئے تھے، اتنے ذہین اور فتین اور سرعت البدیہہ ان کے پاس تھی، حاضر جواب تھے کہ خود استاد متعجب ہوتے تھے کہ اتنی کم سنی میں اتنا حافظہ، اتنی سرعت البدیہہ، اتنا جلدی جواب دینا، واقعی وہ استاد بھی متعجب ہوتے تھے۔ کئی ایسے قصے ملتے ہیں جن کو یہاں پر ہم بیان اگر کریں گے تو درس طولانی ہو جائے گا۔ آغا سید رضی نے کم سنی میں ہی شعر کہنا شروع کیے، ادبیات میں ماہر ہو گئے، حتیٰ کہ اس دور کے جو وزیر تھے، جو شعراء ہوتے تھے، چھوٹی عمر تھی، 20 سال کی ایج تھی، عمر تھی، اس میں بھی ان کو بھیجتے تھے ان کے لیے اشعار تاکہ ان کے اشعار کی تصحیح کریں۔ 20 سال ٹوٹل عمر ہے، اس عمر میں اتنے ادیب اور فصیح، فصاحت اور بلاغت ان کی اتنی ہو گئی تھی کہ دوسرے بڑے ادیب بھی ان کے پاس آتے تھے، تلمذ کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ اور آغا سید رضی اور سید مرتضیٰ کا جو آپ نے قصہ سنا ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے ہاں آتی ہیں اپنی خدامہ کے ساتھ، اپنی کنیزوں کے ساتھ، ایک ہاتھ میں مولا حسن ہے، دوسرے میں مولا حسین ہے، اور فرماتی ہیں شیخ مفید ان کو فقہ پڑھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ شیخ مفید جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتے ہیں، پریشان کہ من کجا و حسنین شریفین کجا، اس خواب کے حساب سے وہ پریشان ہیں کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جناب سیدہ نے مجھے ایسے کہا ہے کہ حسن و حسین جناب سیدہ لے کے آئی ہیں۔ لیکن جیسے صبح ہوئی ان کے ہاں آغا سید رضی کی والدہ، یہ سیدہ بزرگوار، یہ فاضلہ، آغا سید رضی کو اور سید مرتضیٰ کو لے کے آتی ہیں، ان کے ساتھ دوسری کنیزیں بھی تھیں، اور اس سیدہ نے وہی الفاظ کہے کہ ان کو فقہ پڑھاؤ، سید رضی اور سید مرتضیٰ کو فقہ پڑھائیں آپ۔ شیخ مفید کو کہا گیا ہے خواب میں جناب سیدہ ہیں، اور صبح کو جیسے ہی والدہ گرامی سید رضی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سید رضی کو بھی فقہ پڑھائیں، علم دین سکھائیں، اور سید مرتضیٰ کو بھی۔ شیخ مفید پھر جب وہ خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں سامنے کہ کیا مقام ہے سید رضی کا اور سید مرتضیٰ کا، کہ خود سیدہ نے دروا کے اشارہ کیا، حکم دیا کہ شیخ مفید میرے ان بچوں کو، میرے ان بیٹوں کو علم فقہ سکھاؤ۔ آغا شیخ مفید نے بڑی محنت سے، بڑی کاوش سے ان کو پڑھایا، اور آپ جانتے ہیں کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ اس دور کے بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آغا سید رضی نور اللہ مرکزہ کی دوسری جو خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم شمار کریں گے تو بالآخر وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آغا سید رضی ہر لحاظ سے کامل انسان تھے، عمدہ انسان تھے، شریف انسان تھے۔ عزت نفس کے حساب سے اگر دیکھیں، وفاداری کے حساب سے دیکھیں، سخاوت میں بے نظیر تھے، اور اگر کوئی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کوئی چاپلوسی کرتا، کوئی تملق کرتا تو آغا سید رضی اس سے ناراض ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا انسان ذہین ہے اور ابتکار ہے اس میں اور اس کی عظیم کوئی کاوش ہے، اگر کوئی اس کی چاپلوسی کرتا ہے تو طرف مقابل خوش ہو جاتا ہے، لیکن آغا سید رضی ناراحت ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ چاپلوسی اور تملق اصلاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آغا سید رضی اگر کوئی ہدیہ لے کے آتا تھا اور اس کو آغا سید رضی کو پتہ تھا کہ ہدیہ کیوں لے کے آیا ہے، کیونکہ میرا مقام ہے اور میں اس جائے گاہ تک پہنچا ہوں، یہ ہدیہ دے کے مجھ سے کام لے گا، اس انداز سے آغا ہدیہ بھی اکثر قبول نہیں کرتے تھے۔ آغا سید رضی کے مناصب، مختلف مناصب پہ، منصبوں پہ آغا رہے۔ حج کے اس دور میں جو امور ہوتے تھے، مبلغین اور جو حجاج جاتے تھے، ان کی ساری سرپرستی آغا سید رضی کرتے تھے۔ آغا سید رضی نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، یعنی 20 سال میں تمام علوم آغا نے پڑھائے بھی اور پڑھے بھی۔ 20 سال کی عمر میں کئی تالیفات آغا کی موجود ہیں۔
ان تمام تالیفات کو ایک جا رکھیں، اور ایک شاہکار جو آغا نے پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہدیہ کی، وہ اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ ایک دستور العمل آغا نے ہمیں دے دیا، زندگی کیسے گزاری جائے، حکومت کیسے کی جائے، انسان خانوادے کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، عقل مند انسان کو کیسے ہونا چاہیے، ایک حاکم کو کیسے ہونا چاہیے، شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری حکمتیں اس نہج البلاغہ میں جمع ہیں۔ اور ان تمام خطبات کو، مکتوبات کو، اور ان کلمات کثار کو اکٹھے کرنے والے کا نام آغا سید رضی ہے۔ سید رضی کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، 47 سال عمر لکھتے ہیں، اور آغا سید رضی 47 سال میں بہت مشہور ہو گئے تھے۔ یعنی 47 سال آپ دیکھتے ہیں اس عمر میں انسان اتنا کسی کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن 47 سال کی عمر میں وہ شہرہ آفتاب ہو گئے تھے، اور 406 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس دور کے فقہاء، علماء، وزراء، سارے وزیر، عالم، دانشمند پا برہنہ روتے ہوئے آغا کے گھر گئے تھے، اور ان کو وہیں ان کی تدفین ہوئی تھی، اور فخر الملک بہاءالدولہ کے نام سے انہوں نے آغا کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد ان کا جنازہ کربلا منتقل کیا گیا، اور آغا سید رضی کو ابراہیم مجاب کے ساتھ دفن کیا گیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان علماء، پارسا متقی پرہیزگار علماء کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔